اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. سورہ زاریات چل رہی ہے. آج چونکہ ہم لوگ پہلے فارغ ہو گئے تو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے اور جو سنا ہے اس کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن پہلے یہ کہہ دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو پڑھیں گے اور جو سنائیں گے حافظ صاحب، دونوں لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ریاضت کو رمضان کے اخیر تک قبول فرمائے. سورہ زاریات چل رہی ہے. یہ کچھ بڑے قرآن کی بڑی حیرت انگیز صورتیں ہیں جنہیں پڑھیے تو معنی میننگ اگر نہیں بھی جائیے تو بڑا مزہ آتا، بڑا لطف آتا ہے. پھر اس پہ میں بات کروں گا کہ اس قرآن کا جو یہ ردھم ہے اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے تحقیق ہیں، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں انشاءاللہ. قرآن کی آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے نیک بندوں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں. نیک بندوں کا ذکر جو دن رات صبح و شام صرف اس فراق میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے ہم کو موقع ملے اور ہم فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. اور خاص طور سے رمضان کا یہ اخیر عشرہ جس میں ہم تاقرات سے گزر رہے ہیں اور شب قدر کی تلاش میں دیوانہ وار رات برات بھر اپنی نیندوں سے کھیل رہے ہیں، اپنی جانوں کی قربانی کر رہے ہیں، اپنے آرام اور سکون کو تج کر کے رخصت کر کے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو کر اس مقدس رات کی تلاش میں ہم بے چین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے چین آنکھوں کو شب قدر کی اس تاقراتوں کے خوبصورت مناظر کا دیدار کرا دے. تو یہ جو لمحہ ہے خاص طور سے تو یہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کیا علامتیں بیان کرتا ہے اور نیک بندوں کی خصوصیت کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے. ہم بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں محبوب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا راستہ ہے، کون سا عمل کر کے، کون سا طریقہ اپنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم ان نیک بندوں کی طرح ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے اچھے بندے وہ ہیں، سچے بندے وہ ہیں جو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دوسرے لوگ اپنی دوسری ضرورتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، ہر آدمی دنیا کمانے کی تلاش میں نئے نئے اسکیم میں لگ جاتا ہے. کوئی رات میں سویا ہوا ہے، نیند کے لیے گیا ہے، 2 گھنٹے ہو گئے نیند نہیں آ رہی. کیا ہے صاحب؟ تو جو کام دن بھر کیا ہے وہ دماغ پہ مسلط. بہت سارے لوگ ہیں، پیسہ بھی ہے اور بھی دوسری چیزیں موجود ہیں، اگر وہ چاہے تو آرام سے کھا کر کے نیند لے سکتے ہیں، لیکن بستر پہ گئے نیند نہیں آ رہی ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اپنی صحت کے لیے پریشان ہے. رات کا وقت ہے، کسی سے عرض نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے. دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ دل میں سکون نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جو میرے نیک بندے ہیں وہ رات کے وقت میں اٹھتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. میرے نیک بندے رات کے وقت میں کم سوتے ہیں.
یعنی ایسے وقت میں جب ہر آدمی کو اپنے آرام کی تلاش ہوتی ہے، اگر اتفاق سے کوئی آدمی سویا ہوا ہے، اس سے پوچھو جو گہری نیند میں اور کوئی جگا دے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے رات کا وقت سونے کے لیے ہم نے متعین تو ضرور کیا ہے، لیکن میرا بندہ وہ جو اپنے گھر میں جاتا ہے ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جب بستر پہ سونا چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے اس بندے کی طرح جو بستر پہ جاتا تو ضرور ہے لیکن اس کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، یہ اس بندے کا ذکر ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، سوتا کم ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ اس کو بھی دوسرے لوگوں کی طرح آرام سے رہنا چاہیے، اگر وہ چاہے تو کھانا حلق سے اوپر تک کھا لے، سر میں چکر آنے لگے، بدن بھاری ہو جائے، وہ سوئے تو فوراً 2 منٹ کے اندر خراٹا لینے لگے، لیکن اسے خراٹے سے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے جھکیں۔ نیک بندوں کا ذکر ہے، کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک بندے جھک جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جھک گئے، رات بھر عبادت کیا، رویا، چیخا چلایا اللہ کی بارگاہ میں، اپنے شکوے، اپنی شکایت، اپنی باتیں رکھی، اور جب صبح کا وقت ہوا ہے، دیکھیے ہم عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ 2 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، یا پھر 2 وقت اگر اتفاق سے آپ نے نمازیں پڑھ لی تو ہمیں خوشگمانی ہو جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، بہت بڑا کام کر دیا۔ 1 گھنٹے کی نماز سے فارغ ہوئے، نکلنے کے بعد پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے سر میں درد، بدن میں درد، جسم میں درد، پیر میں درد۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ ہے، رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، میرے بارگاہ میں آ کر عبادت کرتا ہے، پوری رات رکوع اور سجود کرتا ہے، میری طرف لو لگائے ہوئے رہتا ہے، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے، سپہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مؤذن اذان کی صدایں پکارنے والا ہوتا ہے، اس وقت کیا کرتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے۔ میں نے قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور میں نے سوچا آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، میں حیرت میں پڑ گیا۔ اے مولائے کائنات، جب ایک بندے نے تیری بارگاہ میں رات بھر عبادتیں کی ہیں، رات بھر ریاضتیں کی ہیں، اے اللہ رکوع اور سجود میں جب بندے نے گزارا ہے تو وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کا مطلب کیا ہے؟ آدمی سوچتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، رکوع اور سجود کا اہتمام کر لیا، معاملہ خطر، اے اللہ پھر یہ مغفرت کا کیا فلسفہ ہے، کیا منطق ہے، کیا سبق ہے، کیا درس ہے؟ قرآن حکیم کی آیتوں پہ غور کرو تو قرآن حکیم کی آیتوں کی باریکیاں خود چیخ کر کے آئینے کی طرح تمہیں دکھائیں گی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جو بندہ جو صبح میں اٹھ کر نماز پڑھنے کے باوجود، جو میرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے بعد جو دعا کر رہا ہے، وہ کیوں دعا کر رہا ہے، مغفرت کیوں طلب کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے عبادتیں تو کر لی ہیں لیکن اسے اندر سے ایک طرح کی اسمنجس کی کیفیت ہے، ایک طرح کا شش و پنج ہے، ہاں نہ کی کیفیت میں ہے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس عبادت کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ وہ اسمنجس میں مبتلا ہے، شش و پنج میں، ہاں نہ کی کیفیت میں، یعنی نمازیں تو ادا کر لی، نیند کی قربانی بھی دے دی، جو بھی تکلیف تھی اس کی بھی قربانی دی، لوگ سوتے رہے وہ عبادت کرتا رہا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان مکمل طور پہ وہ مکمل نہیں ہے، وہ ناقص ہے۔ ہم چاہے جتنی عبادت کر لیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کے معیار پر، اسٹینڈرڈ پر پوری اتر جائے، اس کی توقع نہ کریو میرے دوستو۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو رات بھر عبادت کرتے ہیں اور صبح کا وقت جب نمودار ہونے والا ہوتا ہے تو میری بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اے اللہ میں نے عبادت تو کی ہے، تو نے پیدا کیا، میں انسان ہوں، میں مکمل نہیں ہوں، تو رب ہے، تو خالق ہے، مالک ارض و سماوات ہے، اے اللہ میری اس عبادت کے اندر، میرے قیام کے اندر، میرے رکوع کے اندر، میرے سجود کے اندر، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ اور کلمات کے اندر، دعاؤں کے اندر، اے اللہ مانگنے میں، جھکنے میں، قیام کرنے میں، سجدہ کرنے میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ تم مغفرت فرمانا، اسے معاف کر دینا، اے اللہ اس لائق میری عبادت کو کر دینا کہ تیری بارگاہ میں میری عبادت قبول ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے ہماری عام زندگی میں؟
چند لوگ اگر اتفاق سے ان راتوں میں اگر جاگتے ہیں، دو دوست نوجوان سے جب ملاقات ہو رہی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ آج تو نے کتنی رکعت پڑھی ہے، آج تو نے کتنی رکعت پڑھی ہے؟ ایک دوست کہتا ہے کہ آج میں نے 20 پڑھی ہے، دوسرا بولتا ہے کہ میں نے 22 پڑھی ہے، تیسرا بولتا ہے 25 پڑھی ہے، چوتھا بولتا ہے 30 پڑھی ہے۔ یہ کمپٹیشن کا سلسلہ چالو رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں جب کوئی عبادت پیش کرنی ہو تو کمپٹیشن نہیں چلتا۔ اگر تو نے 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں جھک کر دل سے اگر تو نے آنسو بہا دیا ہے، اللہ فرماتا ہے تیری آنکھ سے آنسو نکل کر زمین پہ بعد میں گریں گے، میں فوراً اس سے پہلے ہی اسے قبول کر لوں گا۔ یہ تمہارے مومن کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کی اتنی قدر ہے کہ وَرَجُلًا خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، عرش کا سایہ بھی اللہ دے گا۔ رات کی تاریکی میں رو رہے ہیں، کوئی نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تجھے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ تو بہت سارے لوگ جو نماز اور رکعت کی گنتی کرنے کے ساتھ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں کمپٹیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تم نے ایک سجدہ کیا ہے دل سے کیا ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے 1000 سجدے کیے ہیں، مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والا آدمی نمازی کہے گا، قرآنی کہے گا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا کہے گا، یہ کہے گا کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی عبادتیں ہم منہ پہ مار دیں گے۔ اور اس سے بڑھ کے تو عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت ذہن میں آتی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے دل سے اگر عبادت نہیں کی ہے، ایسی عبادت جو جبر کے ساتھ کی جاتی ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اللہ کی بارگاہ میں ایسی عبادتیں وبال جان بن جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ کانوا قلیلا من اللیل ما یجعون، اپنی نمازوں پر، اپنی عبادتوں پہ اترانے والوں اور بہت زیادہ اس کو بڑا سمجھنے والوں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو نے عبادتیں کر بھی لی ہیں تو اس خوشگمانی میں نہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول ہی کر لیا ہے۔ عبادتیں کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے کے بعد جو آپ دعا کرتے ہیں، اے مالک کون و مکان، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، اے اللہ تو نے انسان بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، اے پروردگار عالم تو نے ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں، لیکن تیرا معیار، اسٹینڈرڈ، تیرا مقام اتنا بلند ہے کہ میرے الفاظ، میرے یہ جملے، میری عبادتیں بڑی چھوٹی ہیں۔ اے اللہ تیری رحمتیں اگر شامل نہ ہوں تو میں پوری زندگی عبادت کرتا رہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ جو رجوع کرے گا رات میں عبادت اور صبح کے وقت میں جب مؤذن فجر کی اذان پکارنے کے لیے کھڑا ہونے والا ہو، احساس ہو وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اتنی عبادتوں کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر رہا۔ نہ کرنا ناز تم سجدوں پہ اپنے، اے شفیق ہرگز بڑی مشکل سے زاہد کی عبادت رنگ لاتی ہے۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ اپنے سجدوں پہ ناز نہ مت کر، اس لیے کہ جو دن رات عبادتوں میں لگے ہوئے لوگ رہتے ہیں، بڑی مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتیں قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ مہربان ہو جائے تو زانیہ کو ایک عمل کرنے کی وجہ سے بخش دے، اللہ مہربان ہو جائے تو چند باتوں کی وجہ سے بخش دے، اللہ مہربان اگر نہ ہو تو پھر ساری زندگی کی عبادتیں بیکار۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح کے وقت میں جو اٹھ کر میرے سامنے استغفار کرتا ہے، اپنی عبادتوں پہ ناز کیے بغیر میری بارگاہ میں جو سر جھکا کر کے میری بارگاہ میں جو مغفرت طلب کرتا، اللہ فرماتا وہ میرے نیک بندے ہیں۔ یہ جو عبادتوں کا معاملہ ہے، پوری اسلامی شریعت کو آپ مطالعہ کر جائیے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھنا چاہتا ہے۔ پوری دنیا اس وقت کوانٹیٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، جہاں چمکتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں انسان دوڑ پڑتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس جب آنا تو لفاظی کی قطعی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اگر آنا ہو تو یہ رکعتوں کی تعداد کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اگر آنا ہو تو تم نے کتنے دیر تم کھڑے ہو کر کے گزارے ہو، یہ نہیں جتنے دیر کھڑے ہو کے گزارے ہو اس میں تمہارا خلوص شامل تھا یا نہیں، تمہاری محبت شامل تھی یا نہیں، تمہاری ریاضت شامل تھی یا نہیں، تم نے اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا ہے یا نہیں، یہ زیادہ معنی رکھتا ہے۔ آگے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی رزق ہیں یہ آسمان سے اترتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات بڑی حیرت انگیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسمعی الف صاد میم عین یا، اسمعی نام کا ایک
بہت بڑا لٹریچر کا، عربی لینگویج کا بہت بڑا لٹریچر کا آدمی تھا، بہت قابل انسان تھا. اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں. پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی عربی زبان بولی جاتی ہے وہاں اس کو یہ جانا جاتا ہے. بڑے اچھے فنون میں اور بڑی اچھی باتیں اس نے لکھی ہیں. اس نے لکھا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی سے اسمعی کی ملاقات ہوئی. وہ آیا باہر سے اونٹ پہ سوار ہو کر، ہاتھ میں کمان اور تیر موجود ہے. آیا، ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ اسمعی نے کہا کہ اسمعی قبیلے سے. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ ابھی حرم کے اندر سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. پھر اس جو اجنبی آدمی تھا اس نے اسمعی کو کہا قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں. کہا قرآن ذرا سناؤ. اللہ اکبر، محبت دیکھیے، پوچھ کر کے معلوم کر کے قرآن سننا چاہ رہا ہے. یہاں لوگ فری میں سناتے ہیں تو لوگ ڈاکٹر پیر درد کر رہا ہے، ہاتھ درد کر رہا ہے، مولوی صاحب بڑی لمبی پڑھا دی ہو، میری کمر ٹیڑھی ہو گئی. ابھی سے کمر ٹیڑھی ہو رہی ہے، کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ دن بھر جب کام کرتے رہو گے پتہ لگ جائے کہ یہاں پر ایک دن کا کسی جگہ کام کرنے کا شام تک 5,000 روپیہ ملے گا. کھڑے رہو گے چپ چاپ، پھر ایک مرتبہ بھی نہیں کہو گے کہ پیر میں درد ہو رہا ہے یا کمر میں درد ہو رہا ہے. مولوی صاحب بڑی لمبی پڑھا دی ہو. یہ دیکھو کتنی محبت ہے قرآن سے. آ کے پوچھ رہے اسمعی سے کہ قرآن جانتے ہو؟ کہا قرآن جانتا ہوں. اسمعی نے سورہ زاریات کی تلاوت شروع کی. اس نے سنا ایمان دیکھیے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. کیا آسمان سے رزق اترتا ہے؟ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور، ہمارا یقین اتنا کمزور، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرتے ہیں سو ہم ہی کرتے ہیں. ہمارے بہار کے ہم ہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں ہم ہی کرتے ہیں، ورنہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری محنتیں اپنی جگہ لیکن آسمان سے رزق اترتے ہیں. اسمعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورہ زاریات کی تلاوت کی. آنے والے اس آدمی نے میری تلاوت سنی اور جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے کہ آسمان سے رزق اترتے ہیں تو اس کا ایمان دیکھیے کہ جب اس نے اس آیت کریمہ کو سنا اور سننے کے بعد گیا، اس نے جس اونٹ پہ سوار ہو کر کے آیا تھا اس نے یہ حکم دیا کہ اس اونٹ کو ذبح کر دیا جائے. اونٹ کو ذبح کر دیا جائے. اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس نے سارے حاجیوں میں، پہلے گاڑی موٹر تو تھی نہیں، اسی کے ذریعے لوگ آتے تھے، لیکن اس کا ایمان دیکھے کہ سنا ہے کہ آسمان سے رزق اترتے ہیں. اور سننے کے جسٹ بعد اس نے اپنے اونٹ کو ذبح کرا کر کے سارے حاجیوں میں تقسیم کر دیا، گوشت کھلا دیا. اور جو ہاتھ میں جو تیر کمان بچ گیا تھا اس کو بھی توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیا. کہا کہ جب رزق آسمان سے اترتا ہے تو میرا یہ ایمان ہے اور کامل ہے کہ اللہ رزق اتارے گا، چاہے جیسے اتارے. جو اللہ تبارک و تعالی اندھیرے پہاڑ پہ کالی چوٹیوں کو چلنے والے کو خوراک عطا کرتا ہے، جو رب ذوالجلال سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، جو کائنات کا مالک اگر ڈبے کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کے اندر رزق دیتا ہے. اور رزق کی انتہا تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک آدمی نے یہ سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ہر چیز کو تو میں آپ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رزق کیسے دیتا ہے. وہ جنگل میں گیا اور جانے کے بعد ایک جنگل کے درخت پہ جا کے چڑھ گیا. اب وہ تاکنے لگا، تاڑنے لگا جس کو بولتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق کیسے دیتا ہے. اس نے دیکھا اچانک کہ ایک زخمی لومڑی جو ہے نا گڑھے میں پڑی ہوئی ہے اور چیخ رہی ہے زخمی حالت میں. کافی گھنٹے تک وہ پڑا رہا، اس پر دیکھتا رہا کیا ہوتا ہے. اچانک اس نے دیکھا ایک چیتا جو ہے نا اپنے ساتھ ایک جانور کو پھاڑتا ہوا. چیتے کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ کھائے گا کم دکھائے گا زیادہ. مطلب سمجھے، وہ جب کھاتا ہے نا چیر پھاڑ کے ساتھ لات سے مارے گا، پیر سے مارے گا، ایسے کھیلتا رہتا ہے وہ اپنی خوراک کے ساتھ. وہ کھڑا ہوا تھا، دیکھا کہ ایک جانور چیتا جو ہے وہ اپنے ساتھ خوراک کو لے کر کے آ رہا ہے. اور اچانک اس نے کھاتے ہوئے اس جانور کو، ایک جانور کو پیر سے مارا کھینچ کر کے. اب یہاں میں زور سے نہیں ماروں گا ورنہ یہ الٹ کے آپ کے سر پہ چلا جائے. اس نے زور سے مارا اور وہ جا کر کے گوشت کی ایک خوراک اس گڑھے میں پہنچ گئی. اس نے جب دیکھا اللہ اکبر، یہ اندھیرا گڑھا، کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہا.
اور اس کے اندر یہ زخمی لومڑی ہے، اس کے نکلنے کا راستہ بھی مسدود ہو گیا۔ اس نے کہا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، جو اس اندھیر کوٹھری کے اندر، اس گڑھے کے اندر معلوم نہیں ہے کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، زخمی حالت میں پڑی ہوئی لومڑی کو اللہ نے رزق ایسے دیا کہ ادھر سے آ رہا ہے گھومتے پھرتے، مارا لاس سے پہنچے، اس کو معلوم تھا کیا، مس کال دیا تھا کہ بھیا میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، ذرا ایک لقمہ ادھر بھی پلاؤ پہنچا دینا، ایک پلیٹ بریانی کی، اس نے بولا تھا نہیں نا، وہ بیٹھا ہوا اپنا آرام سے زخمی بیچارہ بے بسی کے عالم میں، یہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کی چیخ کو، اس کی آواز اور اس کی صداؤں کو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے نا، کریٹر زیادہ جانتا ہے۔ ماں باپ ایک ذریعہ بنتے ہیں تو اپنے بچوں سے اتنی محبت ہونے لگتی ہے، جو رب ذوالجلال ماں کے اس شکم کے اندر اندھیر کوٹھری میں جو پرورش کرتا ہے وہ کتنی محبت کرتا ہے، ہم نے اللہ کی محبت کو نہیں سمجھا۔ تو اس نے جب سنا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُ، یہ جب اس نے سنا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، آسمان سے رزق اترتا ہے، اس نے ساری چیزیں چھوڑ دی یقین کے ساتھ اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ اسمعی بیان کرتے ہیں بہت دنوں کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد پھر اس سے ملاقات ہوئی، سلام کلام، سلام خیریت ہے، کیا حال ہے بھائی، بہت دنوں کے بعد نظر آ رہے ہو، سب ٹھیک ٹھاک تو چل رہا ہے؟ اس دن تو بڑے غصے میں تھے، ذبح وبح کر دیا تھا، پورا توڑ پھوڑ دیا تھا، دیکھا کہ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ۔ اچھا آپ ہی ہیں اس دن جو ملے تھے، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ پھر سے سناؤ، بہت دل تھام کر کے سننا، یہ آیت اگلی آیت کے بارے میں بہت دل تھام کر کے سننا، ایک کلیجہ چاہیے سمجھنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ پھر سے سناؤ سورۃ زاریات کی تلاوت، کہا کہ وہی سورۃ سناؤ، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ پھر اسمعی نے وہ تلاوت کی، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، اللہ آسمان اور زمین کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس آنے والے آدمی کے سامنے تلاوت کی گئی، اسمعی بیان کرتے میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کے دل کی حالت دیکھ رہا ہوں۔ جب اس آیت کریمہ پہ میں پہنچا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کی قسم کھا رہا ہے، اسمعی بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا وہ زور زور سے چیخنے لگا، کہنے لگا وہ کون سی چیز ہے جو میرے پروردگار کو قسم کھانے پہ آمادہ کی؟ میرا پروردگار جو خالق ہے، کریٹر ہے، جو ذرے ذرے کا مالک ہے، آخر کون سا جذبہ؟ ایک آدمی جب قسم کھاتا ہے تو کب بولتا ہے؟ کسی بات کو بہت سیریسلی جب بیان کرنا ہو تو وہ قسم کھاتا ہے۔ میرا مالک یعنی اللہ کی عظمت اور جلال کا احساس اس آدمی کو اتنا تھا کہ اس نے کہا میرے مالک کو قسم کھانے پہ آمادہ کیا۔ اسمعی بیان کرتے ہیں کہ یہ بار بار اس جملے کو دہراتا رہا، بالآخر اس نے اتنی زور کی چیخ ماری، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ آدمی مر چکا تھا، اس صدمے سے مر چکا تھا کہ اللہ نے قسم کھایا۔ آج تو ہمارے سامنے کچھ فرق نہیں پڑتا، چیخ کر کے مجھ جیسے خطیب چاہے عطری کے اندر سے چیختے رہیں لیکن ہماری روح کی تہوں میں وہ الفاظ نہیں اترتے، ہم تو بس وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، زمیں ٹلس جمع ٹلس نہ ہم نہ ٹلس۔ یہ کیسا آدمی تھا؟ قرآن کی ایک آیت کو سنا، ایک مرتبہ سنا تو اس نے اپنے اونٹ ذبح کر کے حاجیوں میں تقسیم کر دیا، اپنی کمانیں توڑ دی۔ دوسری مرتبہ سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو سننے کے بعد اس کی روح پرواز کر دی۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے! اسی لیے علامہ اقبال نے بڑا اچھا کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ یہ قرآن دل پہ اترا تھا نا، ہم نے اس کو سنانے، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی اور ان سب چیزوں کی چیز بنا کر کے رکھ دیا۔ قرآن اصل دل پہ اترا تھا، دل پہ اترا تھا تو دل کو سمجھنا چاہیے یہ قرآن ایسا ہے جس سے دل کی دنیا بدلے۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ہم سن لے سنا لے معاملہ ختم، اپنی اپنی ضرورت کے لیے۔ اگر کسی کو جن بھوت بھگانا ہو، لاؤ بھائی ذرا پڑھیں ہم سورہ بقرہ کو، ہیں کسی کو برکت کی تمنا ہے سورہ بقرہ کو بلاؤ، مولانا کو پڑھ لیتے، وہ مولانا بھی بیچارے آتے پڑھنے والے نا، وہ وہی سمجھتے ہیں، ان کی روح سمجھتی ہے، بقیہ کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے نا۔ تو یہ قرآن کا مذاق ہے۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہماری روح کی تہوں میں اترے اور دل کی دنیا کو بدلتا چلا جائے، اور جب دل کی دنیا بدلتی ہے نا قرآن کے ذریعے تو انسان نرم ہوتا ہے، اس کا ٹمپریچر لو ہوتا ہے، ہائی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیشہ اپنی پیشانی پر ہم غصے کے نشان لے کر کے پھرتے ہیں نا، یہ مومنوں کی علامت نہیں، ہمیں ڈاؤن ہونا چاہیے۔ تو اس نے سنا اور فوراً بے ہوش ہو گئے۔ یہ دیکھیے قرآن ہے، اللہ کا کلام، سنتے ہیں لوگ تو کیا کیا اثر کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے مختصر میں
کہ وہ جو لوط کی بستی کو الٹنے کے لیے پلٹنے کے لیے فرشتے آئے تھے، وہ جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ملاقات کرنے کے لیے، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نہیں نوازا تھا، ابھی اس سے محروم تھے، وہ آئے ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی مہمان ہیں، انہوں نے اپنا بچڑا نکالا، ذبح کیا، پیش کر دیا۔ مہمانوں کی تو زیادہ سے زیادہ خدمت کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ بولا کسی نے کہ ہم اپنے مکان میں تالا لگانے والے ہیں، پتہ چلا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں، تو کچھ لوگ اس سے بھی خوف کھاتے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے، انہوں نے بچڑا ذبح کیا، پیش کر دیا کلیجے سے، اس لیے کہ ہمارے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا ہے، یہی تو ہے کہ ہم مہمان کے سامنے ایک طریقے کا جو کھانا پیش کرتے ہیں، مہمان اس کھانے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اس سے اچھا کھانا کھا چکا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی محبت اور اپنی اپنائیت کے اظہار کے لیے دسترخوان کو نو بنو کی چیزوں سے چن دیتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں، لیجئے حضرت جہاں سے جی چاہے وہاں سے نوش فرمائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، نبوت کی آنکھ تھی نا، سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں۔ پتہ کیا چلا، جو نوری مخلوق ہے وہ کھانا ہم لوگوں کی طرح نہیں کھا سکتی۔ آج کل اس کا بھی ایک جھگڑا چلتا ہے، وہ نوری ہم بشر، یہ وہ، دیکھو کتنی آسان سی بات ہے۔ انہوں نے کھانے سے منع کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نوری مخلوق ہے جو کھانا نہیں کھا سکتی۔ اس کے بعد وہ مخلوق جو ہے، جو فرشتے آئے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بشارت دی۔ کیا بشارت دی پتہ ہے؟ یہاں پہ رک کر کے بات کروں گا میں۔ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم۔ بشارت یہ دی گئی کہ میں ایک علم والے غلام، یعنی ایک عالم ایسے بچے کی بشارت دیتا ہوں جو جانکار ہوگا، جو سمجھدار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بشارت دی بچے کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کی بہت ساری خصوصیت ہے، انسان خوبصورت بھی ہوتا ہے، انسان ہیکل خوبرو شکیل بھی ہوتا ہے، مشٹنڈا ٹائپ سے، اور ذہین بھی ہوتا ہے، زبان کے اندر اچھی گفتگو کرنے کا اس کو سلیقہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارے ہنر ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو فرشتے نے کہا وہ علم کا ذکر کیا کہ وہ جاننے والا ہوگا، اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کبھی کہا تھا کہ کہہ رہا ہوں بہت درد کے ساتھ میں، یاد رکھنا اسے بھول جانا نہ تم، دال روٹی پہ کرنا گزارا مگر اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والا بچہ کل ہو کر کے آپ ہی کے ڈگر پہ پریشانی کی زندگی نہ جیے، حالات کا مسائل کا سامنا نہ کرے، تو اس کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیجیے، اور خاص طور سے یہ جو مساجد ہیں اور ان مساجد کے بغل میں جو آپ نے تعلیمی ادارہ قائم کیا ہوا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ باضابطہ نیشنل لیول کے کمپٹیشن کے وہ جو اگزام، جسے آئی ایس کا ایگزام کہا جاتا ہے، آئی ٹی کا ایگزام کہا جاتا ہے، جو غریب بچے ہیں ان کے باضابطہ ایک کوٹے کے ساتھ ایک تیاری کا سلسلہ ہونا چاہیے ہر محلے ہر علاقے میں، کہ ہم 10 بچے کو رکھیں گے، سال بھر میں تیار کریں گے، اور یہی بچے کل ہو کر کے آپ کی کامیابی اور آپ کی محنت کی ایک طریقے سے دلیل ہوں گی۔ اس لیے کہ جو قومیں، کبھی بھی کوئی بھی قوم اگر تعلیم پہ توجہ دیتی ہے، آنے والا فیوچر اسی قوم کا ہوتا ہے۔ جو قوم تعلیم سے بے بہرا ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، مسلمانوں کا عالم کیا ہے کہ صاحب اگر کھانا مل گیا، پیسہ ہو گیا ہے تو پوری اچھی طریقے سے دبا کر کے کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ہو سکتا ہے آپ کے حالات بہت اچھے ہوں، لیکن میں نے جہاں تک دیکھا ہندوستان کو، پھر اس کے بعد اتنے کھائیں گے کہ جب تک وہ پیسہ پائی ختم نہیں ہو جائے، اس کے بعد وہ فری ہوں گے۔ پھر بچے ان کے بڑے ہوئے 11 سال کے 12 سال کے لگا دیا کام پہ۔ غربت اور مفلسی اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اتنے ادارے اور اتنے راستے ہیں۔ میں تو باضابطہ ایسی اکیڈمیوں کو جانتا ہوں جہاں پر اگر حافظ قرآن بچے کو اگر آپ نے ایڈمیشن کروا دیا تو اس بچے کے لیے اسپیشل طور پہ سہولت ہے، اور ان کو
وہ سہولتیں دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد بے فکر رہیے ان بچوں کو پڑھانا، آگے بڑھانا اور کیسے کر کے اس کو آگے لے جانا، یہ سارے طریقے وہاں پر موجود ہیں اور آپ کو بے فکر ہو جانا۔ اب بتائیے ایک مدرسے کے اندر اگر بچے کو رکھ دیتے کتنا خرچہ ہوگا؟ آپ بچے کو حافظ قرآن بنائیے، اور اگر بچہ پڑھ رہا ہے محنت سے، نارملی اگر ایجوکیشن بھی اگر اس کے پاس ہے، تو آج کی تاریخ میں ہندوستان کے الگ الگ شعبے میں باضابطہ کیریئر کو پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں ایسے ایسے راستے اور ایسے ایسے اسباب ہیں جہاں پہ ہمارے بچے اپنی محنت کو ثابت کر کے بہت دور نکل سکتے ہیں۔ جو آدمی اولمپک جیتتا ہے کیا وہ ہتھیار لے کے جاتا ہے؟ دوڑ کے لوگ اولمپک جیت لیتے ہیں، کوئی سامان نہیں، ہاتھ پیر، یہی اللہ تعالیٰ کا پیر ہاتھ دیا ہوا، اس نے اپنی محنت کا استعمال کیا، وہ سیکھ لیتا ہے۔ جو مارشل آرٹ لوگ سیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پیر میں کیا لوہا لگا کے جاتے ہیں؟ ہاتھ میں تلوار لے کے جاتے ہیں؟ بس ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، کلا کا، دیکھیے بلندی مل جاتی ہے اس کو۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں جو کامیاب شعبہ ہے، جائز شعبہ ہے، ان شعبوں میں اپنے بچوں کو باضابطہ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کاموں کے لیے جماعتی سطح پر جو مساجد ہیں یا اس کے بغل کی جگہ ہیں یہ بہت اہم ہیں، انہیں کام پہ لایا جا سکتا ہے، وقتاً فوقتاً ٹریننگ دینے کے لیے کچھ قابل اور ماہرین کی خدمات لی جا سکتی ہے، تب ہم آگے بڑھیں گے۔ ورنہ چاہے جتنے بڑے ریزولوشن آپ پاس کر لیجئے، جو حالت ابھی ہے آنے والے 50 سال کے بعد بھی ہوگی، 100 سال کے بعد ہوگی، اس لیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات نہیں بدلتا۔ جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر وہ سارے اسباب پھیلا دیے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی بشارت دی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ جاننے والا ہوگا۔ بچہ کتنا خوبصورت ہے یہ معنی نہیں رکھتا ہے، کتنا لمبا چوڑا قد کا ہے یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ دیکھتے نہیں یہ علم کی خوبی، دیکھیے علم کی خوبی، ایک دبلا پتلا آدمی اگر پڑھا لکھا آدمی ہو، دبلا پتلا آدمی اگر پڑھا لکھا ہے، بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ، ایک اچھا خاصا بدن کا ہٹا کھٹا آدمی بیٹھ کر کے اس کے انڈر میں کام کر رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، وہ اسی روم میں بیٹھ کر کے شیشے سے سارا منظر دیکھ رہا ہے، یہ علم کی خوبی ہے۔ مضبوط آدمی ہے، ایک ہاتھ سے پٹکے نا اس کی ہڈی پسلی دور کر دے گا، لیکن وہ بیٹھا ہوا، اس لیے کہ علم کی خوبی، علم میں طاقت ہے۔ اور پھر وہاں پر وہ جو آسمان کے نیچے دھوپ میں جل رہا ہے ایک مضبوط بدن کا آدمی جس کے جسم سیاہ ہو رہے ہیں، کالے ہو رہے ہیں دھوپ کی تپش سے، وہ علم کی نعمت سے محروم ہے، تو زندگی کی ان دھوپ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو، یہ علم کی خوبی ہے۔ تو زندگی کے ہر محاذ پہ جہاں بھی کل ہو کر کے جن کے بچے ہیں وہ بھی، کل ہو کے جن کے بچے ہوں گے وہ بھی، اور جو کل ہو کے رشتہ ازدواج سے منسلک ہو کر کے اپنے بچوں کی تمنا لیے بیٹھے ہیں وہ بھی، یہ عہد کریے کہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا، جاہل نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر کے نکلیں، اس کے بعد پہنچے وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں، دیکھا کہ پوری بستی کے اندر صرف ایک ہی آدمی ہے، ایک ہی گھر ہے جو ایمان والا گھر ہے۔ اب جب دیکھا انہوں نے، ملاقات کیا، دیکھا، اس کی حالتیں دیکھی، یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ کبھی بھی تعداد کا کم ہونا کسی بھی جماعت یا اہل حق کے لیے کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ پورے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بہت کم ہی لوگ ایمان لائے، اور بعض نبیوں کے بارے میں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ قیامت میں اکیلے کھڑے ہوں گے، کوئی ان کے پیچھے کوئی امتی ہی نہیں ہوگی۔ تو کم تعداد میں ہونا، اور بعض حدیثوں کے مطابق کہ کسی بھی بستی اور کسی علاقے کے اندر اگر ایک بھی ایمان والا، اگر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا انسان موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ ورنہ اگر جیسے ہی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بھی بندہ اگر مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو تباہ کر دیتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بستی کو پلٹنے کے لیے یہ پہنچے ہیں فرشتے، اور بالآخر اس کو اٹھا کر کے باضابطہ، کتنی قوت ہوگی، پوری قوم کو باضابطہ وہیں پر پلٹ کر کے یوں اٹھا کر کے اور تباہ کر دیا۔ آج بھی وہ جہاں پر قوم لوط کی بستی تباہ ہوئی تھی وہاں پر لوگ خوف سے جانا نہیں چاہتے، اور وہاں کا پانی ایسا ہے، پوری دنیا کے پانی کی خوبی یہ ہے کہ اس پانی میں کسی چیز کو ڈالو تو وہ چیز ڈوب جاتی ہے، لیکن وہاں کے پانی کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈوبتا بھی نہیں۔ پانی میں اتنی کثافت ہے،
اتنی زیادہ اس کے اندر جراثیم ہیں کہ وہ پانی کسی کو اندر نہیں لے جاتا، وہ بضابطہ اچھال دیتا ہے، ہمیشہ ابلتا رہتا ہے وہ پانی، یعنی اس کے عذاب کے اثرات آج تک۔ اتنا حیرت انگیز پانی اور سمندر آپ نے کبھی دیکھا ہے، سنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسی مصیبتوں سے محفوظ رکھے، دل کانپ جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ اچھا، ایک بات اور کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ آسمان کا جوڑا، بولنا ہوگا آپ لوگوں کو، آسمان کا جوڑا، اندھیرے کا جوڑا، خوبصورتی کا جوڑا، یہ رات کا جوڑا، پچھم کا جوڑا۔ اچھا، وہ کون سا جوڑا ہے جس کا جوڑا نہیں ہے؟ بتائیے، ایک ہی دو نام آئے، ایک ہی دو آواز آئی ہے، بتائیے۔ یہ اس سوال پہ تو پوری مسجد گونج جانی چاہیے، حیرت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں، کوئی مقابل نہیں، کوئی اس کے مقابل نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کیسا ہے، کس طرح ہے، یہ کوئی آنکھ تصور نہیں کر سکتی۔ وہ ہر چیزوں سے ماورا ہے، ایک الگ ذات ہے، الگ مقام ہے اس رب ذوالجلال کا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، یہ دنیا کا بھی جوڑا ہے۔ کیا جوڑا ہے؟ اور کوئی چیز اپنے بغیر جوڑے سے ملے ہوئے مکمل نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر مرد اور عورت کی شادی نہیں ہو تو نسل انسانی کا وجود نہیں ہو، یہ مخلوق آگے نہیں بڑھے گا۔ نر مادہ آپس میں نہ ملے تو یہ زندگی کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر یہ دنیا ہے تو آخرت کا بھی تصور ہونا چاہیے، یعنی جب اس دنیا کے بعد ایک دنیا ایسی آئے گی جس دنیا میں ہم ملیں گے تب جا کر کے کام مکمل ہوگا۔ اور جب کوئی چیز مکمل ہوتی ہے تو جب دو چیز آپس میں ملتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ انسان کو دو چیزوں کی محنتوں کا پھل ملتا ہے۔ جب دو چیزیں ملتی ہیں تب جا کر کے پھل ملتا ہے اس کا، بغیر چیزوں کو ملے ہوئے اس کا پھل نہیں ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ دنیا سے جب آخرت ملے گی تب اس کا پھل دیں گے۔ جس نے اچھا کیا ہوگا اس کے سامنے اچھا، اور جس نے برا کیا ہوگا اس کے سامنے برا۔ اب دیکھو ایک اور عجیب و غریب بات اللہ فرما رہا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آدمی بھاگتا ہے اللہ کی طرف ڈر کر کے۔ اچھا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں، شیر اگر ابھی اچانک دروازے سے آ جائے تو کیا دوڑ کے جائیں گے اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اور حضرت کیسے آنا ہوا، کہاں ہے؟ ہوگا کیا؟ نہیں آئے گا نا۔ چیتا اگر کود کر کے آ جائے گا کہ حضور بڑی دیر کر دی، آتے آتے کہاں تشریف رکھتے ہیں ان دنوں، آپ پوچھیں گے؟ آپ ہوا غائب ہو جائے گی، ہوا، اور وہ ساری قوت اور اندر سے جو انرجی ہے نا وہ سب چلی جائے گی تیل بیچنے۔ آپ پریشان ہو جاؤ گے کیا کریں نہیں کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ڈرتا ہے تب بھی آتا ہے میرے پاس، پریشانیوں میں ہوتا ہے پھر بھی میرے پاس آتا ہے، یعنی ہر حالت میں خوش ہوتا ہے پھر بھی میرے پاس آتا ہے، ہر حالت میں، جبکہ پکڑیں گے بھی ہم ہی، سزا بھی ہم ہی دیں گے۔ اب سوچئے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ جس کے جو اعمال ہوں گے اسی حساب سے سزا دے گا۔ تو انسان ڈرتا بھی ہے اور مدد بھی مانگتا ہے، ہر معاملے میں اللہ تبارک، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے ہم خوف کھاتے ہیں اس سے خوف بھی کھاتے ہیں اور مدد بھی مانگتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب دیکھو یہ ایک سورت ہے سورہ نجم، یہ جتنی صورتیں ہیں نا ایک لائن سے، اس کو پڑھیے جب آپ کو کبھی موقع ملے تو آدمی بالکل اندر سے بالکل ڈول جاتا ہے کہ یہ کتنی عجیب و غریب صورت۔ ایسے بھی پڑھتے رہیے تو بڑا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ اسی طریقے سے اس صورت کو دیکھیے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ اس سننے میں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے، ہم لوگ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں، خوب یار مولانا سورہ رحمان پڑھا، سورہ رحمان پڑھیے، جھومتے رہتے ہیں، لیکن کبھی فرصت نہیں ملتی کہ سورہ رحمان میں جو لکھا ہوا اس کو سمجھ لیں۔ جس روز سمجھ لو گے نا اس روز سنانے کا تقاضا کم کرو گے، سمجھنے کا تقاضا زیادہ کرو گے۔
اب دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے. اور اچھا ایک چیز اور بتاؤں، یہ جو سلسلہ ہے قرآن کا، یہ خاص طور سے ان صورتوں کا، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ کان کو بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی، میں نے کہیں پڑھا تھا ایک مرتبہ کہ ایک اسرائیلی یہودی، غالباً روس کا تھا وہ، اس کے سامنے کسی آدمی نے قرآن کی وہ صورت پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح. قرآن کی جب وہ صورت پڑھی نا اس نے، تو حالانکہ وہ تھا یہودی، لیکن وہ کہنے لگا، میں اس ردھم پہ بات کر رہا ہوں، قرآن کی جو یہ موسیقیت ہے لہجے کی، زبان جاننے والے، لینگویج جاننے والے جانتے ہیں کہ زبان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ کیسے سمجھ میں آتی ہے، لٹریچر جاننے والے. اس نے ایک مرتبہ ایک مسلمان کو کہا یار کچھ سنا، اس نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس. جب سنا لیا اس نے تو کہا کہ یار لگتا ہے تم نے کچھ غلط پڑھا ہے. ارے میں مسلمان، مجھے سورت مکمل یاد، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ غلط ہے؟ کہا پھر سناؤ. پھر اس نے سنایا، پھر کہا کہ نہیں پھر غلط ہے. حالانکہ وہ قرآن کو جاننے والا نہیں تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم سے معاملہ میرا سالو نہیں ہوگا، اب تم کسی ایسے آدمی کو بلا کر کے لے کر کے آؤ جو آدمی تم سے زیادہ قرآن جانتا ہو. ٹھیک ہے بلا کے لے کر کے آتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ خاص طور سے کسی یاد کرنے والے پہ بنا ہے تو آدمی تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے نا، دیکھو مجھے چیلنج کر رہا ہے. اس نے بلایا ایک قاری صاحب کو جو قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنا جانتے. بلایا اس نے، کہا قاری صاحب ذرا سنیے، یہ فرما رہے ہیں صاحب، یہ منہ مسور کی دال کہہ رہے ہیں کہ میں خراب پڑھ رہا ہوں. سنا اذا جاء نصر اللہ پڑھا اس نے. اس کے بعد ورأیت الناس سے جب گزرا نا تو اس نے کہا رکی، اس میں گڑبڑ ہو رہا ہے، اس میں غنہ نہیں کر رہے ہیں آپ، ورأیتن جس میں ناک پہ آواز جاتی ہے. اس نے کہا اس کو ٹھیک کیجئے. جب اس نے ٹھیک کیا تب اس یہودی نے کہا کہ ہاں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. بولا کیسے بولا تم نے ٹھیک ہے؟ بولا کہ میں میوزک کا بہت ماہر آدمی ہوں، موسیقی کا، وہ جو جس سے لے بنائی جاتی ہے وہ بھی ایک تعلیم ہے ان لوگوں کی، ہمارے یہاں آرام ہے. تو اس نے کہا کہ میری جو اپنی تعلیم ہے اور معرفت ہے اس کے حساب سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑی ہو رہی ہے. یہ جو آپ نے تم کیا ہے نا، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ صحیح پڑھ رہے ہیں. دیکھیے کیا کیا عجیب و غریب چیزیں. قرآن کو جب پڑھیے نا، مطلب انسانی ذہن جہاں پر سوچتے سوچتے اپنا ہتھیار ڈال دے اپنے فکر کا، اس سے بھی بلند ترین کلام ہے جسے قرآن حکیم کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. اللہ فرماتا ہے اپنے رسول کے بارے میں کہ یہ نہ ضلالت پہ ہے نہ غوایت پہ. یہ ضلالت کیا ہے اور یہ غوایت کیا ہے؟ جیسے ایک آدمی راستے سے جا رہا ہے، چلتے چلتے اسے راستہ سمجھ میں نہیں آیا، کہیں پہ جا کر کے کھڑا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ دائیں جائے یا بائیں جائے، ششوپن میں مبتلا ہے، اب وہ بھٹک گیا ہے، تو یہ ضلالت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وغوا، یعنی غوایت. غوایت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اچھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر جا رہا ہے، تو یہ غوایت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب، اس کا کلام، اس کی باتیں، یہ جتنی بھی چیزیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں عیوب سے میرا نبی پاک ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتا ہے جو اپنی زبان سے میرا رسول بولتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو ہم وحی کرتے ہیں وہ وہی بولتا ہے. اب جن لوگوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، رسول اعظم کی زندگی کے معاملات سے جو لوگ واقف ہیں وہ پڑھے اور سمجھے تو سمجھ میں آئے بات کہ اللہ کے رسول جسے پوری کائنات جانتی ہے، قرآن فرماتا ہے، قرآن کریم کی آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو امی پیدا کیا تھا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. میں نے پچھلی رات کو بیان کیا کہ ایک مرتبہ جب بیعت ہو رہی تھی، باضابطہ طور پہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ بھی معلوم نہیں اللہ کے رسول کو کہ محمد الرسول اللہ کہاں پہ لکھا ہوا. اللہ کے رسول پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہاں پہ اللہ فرما رہا اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، بلکہ ہم جو بولتے ہیں وہی بولتے. پتہ کیا چلا؟ میرے رسول کا
کھانا سب سے بہتر، میرے رسول کا پینا سب سے بہتر، میرے رسول کا سفر کرنا سب سے بہتر، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فلسفی پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی بڑے فلاسفر پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے مورخ پیدا ہوئے ہیں، زبان کے ماہر ہو یا سائنٹسٹ ہو یا اپنے بڑے بڑے وقت کے 30 مار خان کیوں نہیں ہو، حساس شخصیت کیوں نہیں ہو، پوری زندگی میں جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اپنی زندگی میں بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، پورے لوگوں کی تاریخیں اٹھا کر، اس کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، بڑے بڑے لوگوں سے بھی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، ایسی باتیں ہوئی ہیں جو وہ باضابطہ طور پہ دنیا میں بتلا کے گئے۔ اگر ائمہ کی بات کرے تو ائمہ کا یہ کہنا کہ دیکھو میں نے اپنی بساط کے مطابق تم لوگوں کے سامنے اپنی باتیں پہنچا دی ہے، لیکن کل ہو کر کے میری بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، مالک ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ سارے لوگوں کے اقوال موجود ہیں کہ اگر ہم دنیا سے چل جائیں، میری بات اگر قرآن حدیث سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا، اللہ کے رسول کی حدیث اور قرآن کی تعلیمات کو سامنے رکھنا، یہ کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اپنے وقت کے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے سائنٹسٹ۔ حیرت تو یہ ہے کہ آئنسٹائن جو اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، بلب وغیرہ سب کی ایجادات میں اس کا ہاتھ ہے، اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے جہاں تک سائنس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے 100% میں صرف 5% دنیا کو سمجھا ہے، صرف 5%۔ 95% تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہے نہیں۔ یہ جو دجال کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، یہ سب ایسی حقیقتیں ہیں جو ابھی سائنس کی عقل حیران ہے ان چیزوں کو سمجھنے سے، یہ سب کو ہونا۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کسی انسان کا اگر باہر کی زندگی اگر اچھی ہے تو اندر کی زندگی خراب ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں پروچن دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، لیکن ان کی اندر کی زندگی یہ ہے، بڑے بڑے ممالک کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت نے بیوی کو چھوڑ دیا۔ اب میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ سمجھدار۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگ کیا کرتے ہیں، جو دہریہ لوگ ہیں، جو لوگ دنیا چھوڑ کر کے جنگل میں گزارنا چاہتے ہو، کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے روتا بلکتا ہوا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیٹھ کر کے تسبیح لے کر کے گنتے رہتے، سمجھتے ہیں بھگوان ہمارے ہی سامنے آتا ہے۔ کیا ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگوں کی زندگیاں جو اپنے آپ کو بہت بڑا مہاپروش، ہندی میں مہاپروش کہتے ہیں، اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، بہت زیادہ قابل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، دنیا میں امن کا پیغام پہنچائے ہوئے پھرتے ہیں، ان کی زندگی کا جب آپ مشاہدہ کرو گے آپ کو حیرت ہوگی۔ لیکن اللہ کا رسول ہے، ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول کی عبادتیں ایسی، اللہ کے رسول کی ریاضتیں ایسی، اللہ کے رسول ایسے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ صحابی 3 آئے، تینوں عہد لے کر کے گئے۔ ایک نے کہا کہ میں بیوی سے ملاقات نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا رات بھر نماز پڑھوں گا، تیسرے نے کہا مکمل میں روزہ ہی رکھوں گا۔ اللہ کے رسول کو پتہ لگا، اللہ کے رسول ادھر ادھر ادھر، تم ہی تینوں آئے تھے میرے دروازے پہ، ادھر بہت زیادہ تم لوگوں کو عبادت کا شوق چڑھا ہوا ہے، ادھر دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سارے کام کرتے ہوئے جو اللہ نے فرض کیے وہ بھی کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، بچوں کو بھی دیکھتا ہوں، دنیا کا سارا کام کرتا ہوں۔ سارا کام کرنے کے بعد اگر دین اور شریعت کا کام کر رہے ہیں نا، تب جا کر کے آپ حق پہ ہیں، اور ایسے نہیں ہیں۔ تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان سارے لوگوں کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کیجئے گا تو ان تمام لوگوں کی زندگی میں لوچ، کمیاں، خامی بڑے بڑے لوگوں کی زندگی میں آپ کو دکھائی دیں گی۔ لیکن اللہ اکبر، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مشاہدہ کریں، نبی کونین کے ساتھ جو اکیلے میں رہتے تھے، جو سفر میں رہتے تھے، جو بھیڑ میں رہتے تھے، جو مجمع میں رہتے تھے، کہیں پر بھی اللہ کے رسول کو دیکھا تو اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنے پیار اور اتنا انسانیت سے محبت کرنے والا تو کوئی ذات دکھائی نہیں دیتی۔ پوری کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر انہیں عطا کیا تھا، قرآن کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی میرا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی نازل کرتا ہے وہی بولتے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی میں تلاش و رسول اعظم کیسے کھاتے تھے، ویسے نہیں جو حیدرآباد میں بریانی کی کمپٹیشن چلتی ہے وہ نہیں، کمپٹیشن باضابطہ آج کل چل رہی ہے کھانے کی،
وہ کمفرٹیبل بیٹھ کر کے ایک آدمی ایسے ٹھوس رہا ہوتا ہے جیسے کوئی گنے کو مشین میں ڈال رہا ہے جوس نکالنے کے لیے. ویسا نہیں. کھانے کا اگر طریقہ سیکھنا ہے تو اللہ کے رسول کی ذات سے سیکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا کھانے کو کتنا لینا ہے, کتنی انگلیوں سے لینا ہے, کتنا منہ میں ڈالنا ہے, کتنا چبانا ہے, اور کس طریقے سے اس کو حلق سے نیچے اتارنا ہے. میری ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگے کہ مولانا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ بعض دفعہ میں سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. اس نے کہا مولانا یہ آپ اپنی ایک عدد محنت کو اپنے پاس رکھیے, یہ بار بار بیچ میں پریشان ہو رہی ہے کہ ابو کہاں چلے گئے, بچے بھیڑ میں بکھر جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. بہرحال تو اس نے کہا کہ مولانا, اس نے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کھانا کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں جو بتایا گیا. اس نے کہا کہ جب میں نے یہ سنا کہ اسلام دھرم کے اندر کھانے کا یہ طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے تو اس نے کہا کہ 40 سال ہو گئے. بوڑھا آدمی تھا وہ 60 سال کا. بولا کہ میں جب جوان تھا تو میں بہت پڑھتا تھا تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ آخر یہ طریقہ کیوں ہے. اور اس نے کہا کہ چونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پرمیشور نے پروفیٹ محمد پہ ڈائریکٹ بھیجا ہے. وہ سب سے اتی سندر اور مہا پروش تھے, ہندی میں بولتے ہیں مہا پروش تھے, یعنی بدوانوں کے قابلوں کے قابل تھے. اور پھر وہ اس میں ہے نا, اس میں ایک کمبر ہما دودھ کیا ناسبل کی جگہ ہے, اس میں غالباً میرے خیال سے رگ وید میں ہے کہ لا الہ الا پاپن اللہ لمبا پرم پدم جنم پہ کھنڈ پر ہوتی تو جپے نام محمدم. یعنی دنیا میں کامیابی کے لیے صرف یہی ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر جپو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, ایسا لکھا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اس نے کہا میں جب جوانی میں نے پڑھا کہ بھائی کھانے کا یہ طریقہ ہے, اس نے کہا کہ 40 سال سے میں اسی طریقے پہ عمل کر رہا ہوں. اور آپ کو جان کے حیرت ہوئی, اس نے کہا 40 سال میں مجھے کبھی پیٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہوا. اللہ اکبر, پیٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہوا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کے پانی پیو, بیٹھ کے پانی پیو. آپ کو جان کے حیرت ہوگی, ابھی رمضان سے لگ بھگ 1.5-2 مہینہ پہلے ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی جو پڑھنے لکھنے والا ہے. اب ظاہر ہے ہم لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں تو ملاقات بھی ایسے ہی لوگوں سے ہوتی ہے. غیر مسلموں کے پروگرام میں بھی جاتا ہوں, سارے مسالک کے لوگوں کے بیچ بھی جاتا ہوں, الحمدللہ جہاں تک ہوتا ہے امن کا پیغام بانٹتا ہوں. ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, کہنے لگا مولانا, وہ کہنے لگا جانتے ہیں اتفاق سے وہ جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی, میں ہی کھڑا ہو کر کے پانی پی رہا تھا, یعنی مجھ سے ہی غلطی ہو رہی. ارے وہاں بیٹھ جائیے, میں بیٹھ کر کے پینے لگا, مجبوری میں پی سکتے ہیں. تو اس نے بتایا, حالانکہ اس کو اسلام دھرم کے بارے میں معلوم نہیں, اس نے بتایا جانتے کیا بات, اس نے بتایا کہ جانتے ہیں ہم لوگوں کو باضابطہ بتایا جاتا ہے ٹریننگ میں کہ جو آدمی کھڑا ہو کر کے پانی نہیں پیتا ہے, بیٹھ کے پیتا ہے, 3 بیماری سے محفوظ رہے گا. 3 بیماری سے. دیکھو وما ينطق عن الهوى, ہم لوگ تو سمجھتے ہیں گھر کی مرغی دال بغیرہ, اپنا قرآن ہے کبھی نکال کے پڑھ لیں گے. پڑھو یار, حدیث پڑھو. ابھی تمہارے پاس پڑھو گے, جب زندگی صرف کورس کر کے آ جاتے ہو نا, جب ریسرچ کرو گے میڈیکل سائنس میں تو پتہ چلے گا ہمارے اسلام کو. اس نے بتایا کہ 3 چیزیں نہیں ہوتی ہیں. حیرت کیا, سن لو گے تو حیرت کرو. اس نے کہا جو آدمی بیٹھ کر کے پانی پیتا ہے نا اس کے پیٹ میں اسٹون نہیں ہوگا. یہ ڈاکٹر بولتا ہے میڈیکل سائنس میں, آپ سرچ کر کے دیکھیے گا, سمجھ میں آئے گا, اسٹون نہیں ہوگا. دوسری چیز اس نے بتایا کہ اس کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. تیسری چیز اس نے بتائی کہ اس کو گٹھیا کی بیماری نہیں ہوگی. گٹھیا کی بیماری جانتے ہیں, یہ جو رگ رگ میں جو درد ہوتا ہے, یہ سب وہ کتنا پریشان کن ہوتا ہے وہی بیچارے جانتے ہیں. وہ لگتا ہے جیسے کسی آدمی نے بڑی محنت سے لاٹھی سے کوٹ دیا ہو. یہ عالم ہوتا ہے جسم کا, رگ رگ ایسا دکھتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ ہے پانی پینے کا ایک طریقہ تھا. ہم نے ایک سمجھا کہ بس ایک طریقہ ہے, ایک حکم ہے, بس ہو گیا. لیکن آپ اس کو جیسا ایک چیز اور اس نے بتایا تھا, اپینڈس نہیں ہوتا. جو آدمی پانی بیٹھ کر کے پیے گا اس کو اپینڈس نہیں ہوگا, لیکن پابندی کرے, اس کا طریقہ ہونا چاہیے. اور پانی کو بھی اللہ کے رسول نے باضابطہ طور پر 3 گھونٹ میں کم سے کم پینے کا حکم فرمایا. جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آدمی بغیر گھونٹ لیے ہوئے پانی اگر ڈائریکٹ اگر پیے تو یہ پانی چونکہ یہاں سے گرتا ہے میدا میں جاتا ہے تو اس کے پریشر سے بعض دفعہ میدا کمزور ہونے لگتا ہے, دھیرے دھیرے میدا کمزور ہونے لگتا ہے. اور جو آدمی آرام سے جتنے گھونٹ میں پانی پیتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اس کو ہضم کرتا. پانی بھی ہضم ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ سیدھے ہم نے پانی پی لیا معاملہ ختم. آپ کبھی, میں آج بول کے جا رہا ہوں, کل آپ ٹرائی کر لینا, بیٹھ کر کے 1 گلاس پانی لو, جتنے گھونٹ میں ممکن ہو سکے آپ اس کو پیو آرام سے, ایک دم ریلیکس فیل کر کے. آپ دیکھو کہ جب پانی پی کے آپ فارغ ہوگے تو آپ کو ڈکار ہوگا.
ایسے پی جاؤ جیسے کچھ لوگ دکھاتے ہیں، یہ کولڈ ڈرنک لے کر کے یوں دکھاتے ہیں کھڑے ہو کر کے، ذرا اپنے آپ کو زیادہ قابل بنتے ہوئے دکھاتے ہیں، یہ دیکھو میں ایک سانس میں پی لیتا ہوں۔ وہ ایک سانس اس وقت سمجھ میں آئے گا۔ بولا کسی نے کہ جوانی میں اس لیے خاص طور سے صحت کا خیال رکھو کہ جتنی چیزیں جمع کرو گے نا بڑھاپے میں وہی کام دے گا۔ تو کھانے کے معاملے بھی، پینے کے معاملے میں بھی آدمی کو بہت زیادہ ہمیشہ سترک رہنا چاہیے، ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو جو باتیں میں بتاتا ہوں وہی اپنی بات سے بولتا، وہی اپنی زبان سے بولتا، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ یعنی کھانے کا طریقہ اگر سیکھنا ہے تو اللہ کے رسول سے سیکھو، اگر پینے کا طریقہ ہے تو اللہ کے رسول سے سیکھو۔ کھانے کے طریقے میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ گیس کا، ایک حصہ کھانے کا۔ ہم لوگ تو اپنے پیٹ کو وہ سارے حصے، یعنی وہ سارے جو دروازے ہیں، یعنی جن دروازوں سے گزر کے حضرت کھانا اندر جا کر کے مکمل طور سے بڑی آسانی سے آرام سے ہضم ہو کر کے یہ بتائیں گے کہ میں اب ہضم ہو چکا ہوں، ہم لوگ اتنی مہلت ہی نہیں دیتے، اتنا کنجسٹڈ راستہ کر دیتے ہیں۔ پورا ایک ہی مرتبہ میں وہ پانی کہاں جانا، پتہ چلا کہ پانی ادھر گیا ہوا ہے اور گیس کبھی ادھر ٹیس مار رہا ہے، کبھی ادھر ٹیس مار رہا ہے، کبھی ادھر ٹیس مار رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کوئی نئی بیماری لگ گئی ہے، سر کی دوا لے کر کے آتے ہیں، پرابلم تو یہاں ہے، اس لیے کہ ساری بیماریوں کی ماں ہے نا یہ، اور ہم نے آسان سمجھ لیا۔ اللہ کے رسول نے جو کھانے کا طریقہ بتایا، جو پینے کا طریقہ بتایا، اور سچ تو یہ ہے اللہ کے رسول نے اگر ٹوائلٹ میں اب جا رہے ہیں تو اس کا بھی طریقہ بتایا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی دعا ہے، معمولی دعا ہم نے پڑھ لیا ہو گیا، پڑھا نہیں پڑھا کوئی بات نہیں۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، کبھی جادو کے بارے میں آپ سمجھے، جادو کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے، میں نے الحمدللہ بہت الگ الگ ٹاپک پر بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، جس چیز کو پڑھا بہت پیشن کے ساتھ پڑھا۔ اس میں یہ ہے کہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، وہ کبھی بھی عمومی حالت میں انسان کے اوپر جادو نہیں کرتے، بہت مشکل سے۔ عام طور پر جب اس کو کوئی بڑا وار کرنا ہوتا ہے تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی ناپاک جگہ میں ہو، جس کے اوپر جادو کیا جائے وہ ناپاک جگہ، یعنی پیشاب کی حالت میں ہیں آپ یا پیخانہ کر رہے ہیں، ٹوائلٹ میں اگر گئے ہیں تو اس حالت میں وہ آزمانا چاہتا ہے اپنا ہنر، جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و اللہ کے رسول نے باضابطہ دعا سکھائی ہے۔ جب ہم نے دعا پڑھ کے ہم اندر داخل ہوئے اور تمام خبیثوں سے اور شیطان رجیم سے ہم نے پناہ مانگ لی ہے تو وہ سب پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ میرا کام یہاں پہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس مرحلے کو طے کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو اپنے حصار میں لیے ہوئی ہیں، تو وہ دعا ہے، آپ پڑھ کے گئے تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ بس ایک لپ سروس ہے، ایک سنٹینس ہے جس کو رکھ لینا ہے، بول لینا ہے، کبھی اس کا ترجمہ، کبھی اس کے بارے میں جو اس کا ترجمہ ہے، اس کے مفاہیم، اس پہ کبھی غور نہیں کرتے۔ ہم لوگ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ کے رسول نے اگر کوئی بات سکھا دی ہے، کوئی تعلیم دے دی ہے تو وہ غلط بالکل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہمارا دماغ سمجھنے میں وقت لگے گا لیکن غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و اللہ کے رسول نے جیسے کھانے کی تعلیم دی، جیسے ٹوائلٹ میں رفع حاجت کے لیے جانے کی تعلیم دی، اللہ کے رسول نے جس طریقے سے سونے کی تعلیم دی، سونے کے وقت بھی دعا پڑھنی ہے۔ کوئی نہیں جانتا ایک طریقے کی موت ہے جب آدمی غفلت کی حالت میں چلا جاتا ہے، نیند کی حالت میں کوئی نہیں جانتا۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، رات کے وقت میں وہ مسجد سے نکلے، چوک اور چوراہوں پہ ان سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی، ملے، بہت اچھی طریقے سے تھے، اپنے پیروں سے چل رہے تھے بغیر کسی سہارا کے، اچانک صبح میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ کیا ہے؟ اگر اس طرح کے احساسات آپ کے اوپر غالب ہیں تو اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اپنی بات اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ سو رہے ہیں اس وقت بھی اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی ہے اس دعا کا بھی کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے سفر کی حالت میں، آپ نے دیکھا ہوگا سفر کی حالت میں بھی بہت سارے ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو انسان حیران رہتا ہے، سوچتا تک نہیں ہے۔ اسی لیے میں آج کی رات میں آپ سے رخصت اگر ہونے والا ہوں تو میں آپ سے یہ خاص طور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں صحیح طور پر اپنے گھر پہنچ جاؤں، اس کے لیے دعا کیجئے گا۔ تو سفر کی حالت کی دعا بھی اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ سفر کی حالت میں تمہیں کیسے رہنا۔ اسی طریقے سے اگر سماج کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ کھا لیا پی لیا اپنا آرام سے سو رہے ہیں، آپ کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بھی تعلیم دی۔
بلکہ بعض دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا بتانا شروع کیا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کا لوگ کہ یہ فرما دے کہ تم اپنی زمینوں میں اور جائیدادوں میں انہیں حصہ دو. یہ خوف ستانے لگا اتنی زیادہ، اس لیے کہ اللہ کا رسول جو بولتا ہے وہ اپنی زبان سے نہیں، اللہ نے وہی کیا ہے وہی بولتا ہے. یعنی اگر کائنات میں اچھی زندگی جینے کے لیے، اچھا کھانے کے لیے، اچھی صحت کے لیے، اچھی تجارت کے لیے، اچھے سماج کے لیے، اچھے معاشرے کے لیے اگر کوئی تعلیم دیکھنی ہے تو اللہ کے رسول سے زیادہ اچھی تعلیم کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول نے سماجی زندگی میں جو بتایا ہے کہ تم اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کرنا. ذرا سوچو، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ہم اپنے حساب سے دولت کماتے ہیں، مال کماتے ہیں. جب یہ مہینہ آتا ہے خاص طور سے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخاوت کے ساتھ دینے کے لیے، پیش کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے آگے رہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ زکوٰۃ دینے کے بارے میں جو رسول اعظم نے فرمایا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس پیسہ ہے، میں نے کسی مولوی کے حوالے کر دیا، کسی مدرسے والے کے حوالے کر دیا، کسی تنظیم والے کے حوالے کر دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی نے زکوٰۃ نہیں دیا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہی زکوٰۃ اس کے لیے سانپ بن کر کے سامنے آ جائے گی. یہ سانپ کوئی تصور نہیں ہے. ذرا سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر عذاب کی شکل میں اگر کوئی مخلوق آ جائے، تم تصور نہیں کر سکتے وہ مخلوق کتنی خطرناک ہوگی، کتنی زہریلی ہوگی. ہم سمجھتے ہیں پیسہ دے رہے ہیں، لیکن دراصل ہم اپنے اوپر سے ان مصیبتوں کو الگ کرتے ہیں جو مصیبتیں ہمارے اوپر آنے والی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے یہاں تک کہ اگر ہم نے زکوٰۃ عطا کر دیا تو پھر فطرے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ابھارا ہے. وہ کیوں ابھارا؟ اس لیے کہ ہم نے، اے اللہ، ہم نے پورے رمضان نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیا، لیکن ہم نے جو عبادتیں کی ہیں پتہ نہیں وہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں. اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ کے رسول نے اس میں فطرہ کے بارے میں ایک فلسفہ اسلام دیتا ہے کہ دے دو، کمی بیشی کو وہ فطرہ پورا کر دے گا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ جو چیزیں وحی کی جاتی ہیں اللہ کے رسول کے اوپر، وہی چیزیں اللہ کے رسول بولتے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ پوری میں نے میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی بات کی، سماج کے حوالے سے بھی بات کی، معاشرے کے حوالے سے بھی بات کی. ذرا سوچئے کہ عام آدمی اگر کوئی ڈاکٹر اگر کوئی نسخہ بتائے کسی آدمی کو تو اس کو پوری پابندی کرتا ہے کہ ہماری بیماری اس سے ٹھیک ہوگی، جبکہ وہ بیماری 30 سال 25 سال 50 سال بیتنے کے بعد وہ بیماری آئی ہے. ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے، زندگی اور اچھی طریقے سے جینے کے لیے انسان ہر طرح کی چیزیں آ گیا ہے. کیا لائے ہو جی؟ بریانی. نہیں اس میں گیس بنتا، دور رکھو دور رکھو. کیا لائے ہو جی؟ پلاؤ ہے. ارے یہ میٹھا ہوگا، اس کو دور رکھو دور. کیا لائے ہو جی؟ ڈرائی فروٹ ہے. ارے اس کو دور رکھو دور رکھو دور. کیا لائے ہو جی؟ اجی آپ کو بہت چائے پسند ہے نا، میں نے یہ دودھ کی چائے بڑی محنت سے بنائی ہے، اس کے اندر الائچی بھی مار دیا ہے، بہت سلیقے سے بنائی ہوں، پورے محنت سے، یہ پیجیے آپ. ارے کیسا لائے ہو؟ چینی بھی رکھا ہے. بولے بغیر چینی کے کہیں چائے ہوتی ہے؟ محترمائیں تو ایسی بولتی ہیں سبحان تیری قدرت، ایسے چائے ہوتی ہے کیا؟ بولا ارے اللہ کے بندے، کل ہی تو ڈاکٹر کے پاس آیا تھا، اس نے بولا تھا نا کہ بغیر چینی کے پینا ہے، بغیر شکر کے تم نے پھر سے ڈال دیا. اور میں تو بھول ہی گئی. ارے لے کے جاؤ. جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں جس کے ذریعے منہ کی اس مشین میں جانے کے بعد یہ ہم کو طے کرنا ہے کہ یہ چیز تیکھی ہے کہ پھیکی ہے، کہ اچھی لگ رہی ہے، یہ ذائقہ دار ہے، یہ ساری چیزیں صرف ایک بیماری کے دستک دینے کی وجہ سے اپنا راستہ موڑ لیتی ہے. پیسہ جیب میں ہے، دانت بھی وہی، منہ بھی وہی، طاقت بھی وہی، خواہش بھی وہی، لیکن صرف ایک بیماری نے آپ کو دستک دیا ہے تو آپ پورے وجود سے ہل گئے ہیں. اب وہی کھائیں گے جو ڈاکٹر بتا رہا ہے. ایک بیماری سے نجات پانے کے لیے، اس جسم کو اچھا رکھنے کے لیے، جو جسم صرف یہیں پہ رہے گا، اس کے لیے اتنی فکر. چلے گئے ہیں تو بس 2 دن گھر والے روکنے تک کے لیے تیار نہیں. آگے آیت ہے باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب روح نکال لی جاتی ہے تو انسان بے بس ہوتا، تو اس کی حلق میں روح اٹکی ہوئی ہے. اب وہ سارا کا سارا معاملہ ختم، اب پورا معاملہ اوپر کا شروع ہو گیا. آدمی 2 منٹ روکنا نہیں چاہتا. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھنے والا بھی بے بس، مرنے والا بھی بے بس. آنکھوں سے جب روح نکلتی ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی دور تک اس روح کا تعاقب کرتی ہے، پیچھا کرتی ہے.
کتنا ہیبت ناک منظر ہوگا. وہ کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ میرے جسم میں ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے کوئی کانٹے دار چیز ڈال کر کے کھینچ دی گئی ہے, پورا جسم تڑپ رہا ہے. یہ اظہار کرنے کی طاقت بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے. اور بیٹا کھڑا تھا, بڑی مشکل سے باپ نے مصیبت میں اس کو خون تک دیا تھا اپنے جسم سے, لیکن اس کے باوجود بھی بیٹا بے بس کھڑا ہے, اپنے باپ کو نہیں بچا سکتا ہے, موت آ گئی ہے. یہ کیا ہے؟ ہر چیز موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی مرضی سے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کب نعمتیں دے کے چھین لے یہ کوئی نہیں جانتا. تو جو چیزیں ایک دولت بھی آپ نے کمائی ہے نا, تو وہ دولت بھی, اس کی بھی آیت اللہ تبارک و آگے ہے کہ یہ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں کسی کا دیا ہوا ہوتا ہے, اور ہم جو چھوڑ کے جائیں گے اسے بھی کوئی لے لے گا. یعنی جس کے لیے ہم پاگل بنے ہوئے ہیں, جو لے لے گا وہ پتہ نہیں کل ہو کر کے میرے بارے میں دعا بھی کرے گا یا نہیں کرے گا, مجھے یاد بھی رکھے گا یا نہیں رکھے گا, اس کے لیے ہم اتنا پاگل بنے. اللہ فرماتا ہے جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے دو, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بعد میں کیا ہوگا. یہ کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, جو رسول اعظم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ نارمل تعلیمات نہیں ہے کہ سن کر کے آدمی اگنور کر کے آگے نکل جائے. وہ ساری بہت ہارڈ تعلیمات ہیں, بس سمجھنے کا پھر ہے. آگے چند باتیں اور بتانا چاہتا ہوں. آپ بھی سوچیں گے مولانا کو آج کون سی شربت پلا دیا کہ رک ہی نہیں رہے. بہرحال اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ پہنچیں گے اچھے اعمال لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو جو لوگ اچھے ہوں گے وہ باضابطہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بہت خاطر کرے گا, بہت اسے نوازے گا, اور باضابطہ طور پر جو انہیں حوریں عطا کی جائیں گی, حوریں, اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی حوریں ہوں گی, آپ سوچو نا, تو کوئی لٹریچر کا آدمی اپنی محبوبہ کی خوبصورتی کے بارے میں اتنے الفاظ نہیں تراشے ہوں گے, وہ تصور نہیں دیا ہوگا. بڑا سے بڑا آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں کے بارے میں بتاتا ہے, پڑھ کے عقل حیران ہے. اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسین بنایا ہے اچھے کام کرنے والے لوگوں کے لیے, باضابطہ تیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ اسپیشل خدمت گزار ہے جو ہمارے جنتیوں کے لیے, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اگر سمندر میں تھوک دینا تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. اللہ ایک مرتبہ اگر دیکھ لینا تو سمجھیے کہ پوری فضا روشن ہو جائے اور خوشبوؤں سے معطر ہو جائے. اور حیرت تو یہ ہے کہ کسی اجنبی نے انہیں کسی انسان اور جنات نے باضابطہ چھوا تک نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نفیس ترین لڑکیوں کو ان جنتیوں کے لیے رکھا ہے جن کو آنکھوں کے سامنے آخرت کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. ان لوگوں کے لیے جو رونے والے, سسکنے والے اللہ کی بارگاہ. حیرت تو یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں اس میں بھی اپنا لطیفہ نکال لیتی ہیں. ایک آدمی تھا, وہ اپنی اہلیہ کو بہت زیادہ پٹائی کرتا تھا, مارتا تھا, کھینچتا تھا, بہت یہ لیتا تھا. کسی آدمی نے کہا کہ یار تمہاری اہلیہ بہت زیادہ شکایت کرتی ہے, تم یار نماز پڑھو, کم سے کم اس روز کے جھگڑے سے, ایک آدمی جھگڑا کرتا ہے تو پورا محلہ تباہ رہتا ہے اس سے, ہے نا, کہ کہاں سے آگے اس کا بس چلے تو پورے گھر کے ساتھ اکھاڑ کے کسی دریا میں پھینک آئے ہم لوگ, ہے نا. تو کسی آدمی نے کہا کہ اچھا کرو کچھ, تو لوگوں کے کہنے پر, سمجھانے پر اس نے نماز شروع کی. اب جب نماز وہ پڑھنے لگا تو پھر بھی اس کی جو اہلیہ اور شدت کے ساتھ اس کو بے عزت کرنے لگی. بالکل جاہل نپٹ رہی ہوگی, پڑھی لکھی رہتی تو ایسا تو کرتی نہیں. اب کسی صاحب نے اس کی عورت سے پوچھا کہ بھائی اب تو وہ نماز پڑھنے لگا, بیچارہ کتنا شریف ہے, دیکھو چہرے پہ نورانیت آ گئی ہے, غسل کر کے کم وقت کبھی جمعہ کی نماز کے لیے نہیں جاتا تھا, 5 وقتہ نماز میں ایک نماز پڑھ کے آتا ہے, دوسرے نماز کا وقت پوچھتا ہے, یہ اتنا دل لگا کے نماز پڑھ رہا ہے, ٹوپی سر سے اس کے اترتی نہیں, ہمیشہ وضو میں رہتا ہے, اب کاہے کے لیے بے عزت کر رہا ہے. تو بولا کہ کم وقت حوروں کی تیاری میں. بولا کیا بولی؟ کم وقت حوروں کی تیاری میں. اب دیکھو, آدمی جب غلط گمان کرنے لگتا ہے تو اس کے اچھے عمل کے اندر بھی انسان غلط ہی تلاش کرتا ہے. اور خاص طور سے اسی لیے آپ لوگ دعا کیجئے کہ میرے نوجوان بھائیوں جو لوگ شادی نہیں ہوئی ہے, اللہ سے دعا کرنا اور ساتھ ساتھ شادی کی تیاری بھی کرنا, تو نیک عورتوں کو تلاش کرنا. یہ مدارس جامعات سے فارغ ہونے والی جو بچیاں ہیں نا, مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ حضرت ریاض صاحب حفظہ اللہ اور ان کے جو مصاحبین اور دوست یہ بھائی لوگ ہیں, یہ سب الحمدللہ کہیں نہ کہیں ادارے کے فارغہ کو لے کر کے آئے. انشاءاللہ یہ لوگ بہت متبع اور فرما بردار ہوتی
میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال جانتے کیسی ہے؟ اس کچے ٹہنی کے اندر ہوتی ہے جو پھلدار ٹہنی ہوتی ہے کہ نوشاد جھک کے مل کے عزت اسی میں ہے. جو شاخ گل ہری وہ لچکتی ضرور ہے, جو شاخ ہری ہوتی ہے نا وہ لچکنے والی ہوتی ہے, اور جو شاخ ہری نہیں ہوتی ہے, سوکھ گئی ہوتی ہے, وہ ٹائٹ ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو, ایسی لڑکیوں کو لے کر کے آؤ گے اپنے رشتے میں نا, وہ لچکدار ہوں گی, سمجھدار ہوں گی, اطاعت گزار ہوں گی, فرما بردار ہوں گی. وہ جانیں گے کہ شوہر کا مقام کیا ہے, شوہر سے محبت کتنی ہونی چاہیے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کے بارے میں بتایا کہ بے پناہ محبت کرنے والی ہوگی. اور زندگی میں کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ جو عورتیں بے پناہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں ان کے مردوں کی نگاہیں نہیں بھٹکتی. آپ مردوں پر بے پناہ اپنی محبتیں نچھاور کیجئے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اس نہج پہ بنایا ہے. میں اس پہ بہت طویل بات نہیں کر سکتا, بس اشارے میں بتایا چلو کہ اللہ نے اس مخلوق کو اتنے اچھے ڈھانچے میں تراشا ہے کہ عورت اگر سمجھدار ہو اور سائیکلوجی کو سمجھے تو مجھے لگتا ہے کہ عورت اگر بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہو پھر بھی اس کا شوہر جو ہے نا اس کے پیچھے مجنو کی طرف پھرے. شرط یہ ہے کہ مجنو بنانا آتا ہو, وہ طریقہ ہے. اپنی محبت اخلاق, اور اس پہ میں بات کر چکا ہوں, جب یہ طریقہ ہوگا تب. اب دیکھیں دنیا میں یہ لوگ, یہ جو نوجوان لوگ ہیں, ذرا سا تصویریں دیکھ دیکھ کر کے جو بھاگنے والے لوگ اور اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے والے لوگ ہو, کسی آنکھ نے ویسا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اچھے عمل کے بدلے جنت میں رکھا ہوا ہے. اگر یہ چاہتے ہو نا, اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے جو باضابطہ حوروں کی شکل میں تمہیں نوازے نا, تو آج کی تاریخ میں مسجد سے نکلو اور اپنے سارے کے سارے گرل فرینڈ کو بلاک لسٹ میں ڈالو, اور جتنی بھی بوائے فرینڈ ہے وہ سب کو بلاک لسٹ میں ڈالو. بالکل نہیں, ختم. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت پانی ہے. جب اللہ کی جنت کا حصول ہوگا انسان تصور نہیں کر سکتا, سوچ نہیں سکتا. میں لٹریچر کا آدمی ہوں, میں یہ جانتا ہوں کہ بڑی سے بڑی خوبصورت شے کے بارے میں کسی آدمی نے اتنے خوبصورت الفاظ نہیں تراشے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حوروں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے ایسی حوریں رکھی ہیں آسمان پر جو آپ کے استقبال کے لیے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا عمل بہتر ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے چہرے جو ہیں نا کثرت سجود سے چمکتے ہوئے ہوتے. جو اللہ کے رسول کے ارد گرد رہنے والے لوگ وہ نہیں, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ جس کے چہرے کثرت سجود کی وجہ سے چمکتے ہوں گے, یعنی ایسا نہیں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کے متقی اور پرہیزگاری ہونے کے لیے پیشانی پہ سجدوں کا نشان ہونا ضروری ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو صرف جمعہ کی نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے سجدے پہ ہم سے زیادہ نشان ہے. تو صاحب یہ سمبل نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ رکوع سجود, یعنی رکوع اور سجود سے اپنی نمازوں کو مزین رکھتے ہیں, اپنی زندگی کو مزین رکھتے ہیں. پتہ کیا چلا, اگر تم کالے بھی ہو تمہاری شکل دیکھنے میں آئینے میں بعض دفعہ دیکھ کر کے تم آئینے کو الگ کر دیتے ہو, لیکن اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کالے چہرے پر بھی اگر رونق اور رحمت کا غلاف چڑھا دے, اگر یہ چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس چہرے پر رونق بھر دے کہ لوگ تمہیں کہے کہ یہ نورانی چہرہ والا ہے, تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ کثرت سجود اور کثرت رکوع کی وجہ سے ان کا چہرہ چمکتا ہوا رہتا ہے. تو یہ پاؤڈر اور کریم کی عادت بھول جاؤ گے. یہ جو مرد لڑکے نوجوان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے بعض دفعہ جب میک اپ کرنے لگے تو ماں بہنوں کو پھیل کر دے. یہ نوجوان لڑکے بعض دفعہ کبھی زلفیں دیکھے کبھی چہرے دیکھے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو تم لگاتے ہو یہ لگانے کے چند منٹوں کے بعد گرد و غبار جب پڑ جاتا, میک اپ زدہ چہرے پر جب گرد و غبار پڑ جائے, وقت بیت جائے, تو پھر اچھے چہرہ جو بغیر میک اپ کے ہوتا ہے اس سے بھی خراب لگتا ہے. اس سے بھی خراب لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ کبھی دیکھو کسی خاص موقع پر جب آپ کی اہلیاں جو شادی شدہ لوگ ہیں جب وہ اتفاق سے میک اپ کرتے ہوئے دیکھو, میک اپ اتنے سلیقے سے کیا جاتا ہے صاحب کہ کھانا بھی کھایا جاتا ہے تو آہستگی سے کہیں میک اپ نہ خراب ہو جائے. یہ اتنے لحاظ سے کھانا کھایا جاتا ہے, اتنے لحاظ سے گھوما جاتا ہے,
بار بار مطلب کھانا پانی تک پینے کے بعد دستی اور یہ ابھی جو حضرت نے رکھا ہوا تھا یہ لے کر کے بار بار پوچھنے کے لیے ڈھونڈتے پھرتے، یہ میک اپ کا حال ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور نوجوانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے پہ رونق آ جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا میک اپ تمہارے اوپر پھیر دے، دنیا کا میک اپ سارا کا سارا بالکل بیکار، ساری کریم بیکار، سارے پاؤڈر بیکار، اور جتنی بھی چیزیں تم محنت کر رہے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا میک اپ تمہارے چہرے پر لگا دے، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرح کثرت سجود، یعنی سجدہ بھی کثرت سے ہو، رکوع بھی کثرت سے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے چہرے چمکنے لگتے ہیں۔ تو اپنے چہرے کو چمکانا ہے تو یہ بڑا آسان نسخہ قرآن حکیم بتاتا ہے، اور قرآن حکیم کے اس نسخے سے، اس پیغام سے بھی بڑا کوئی پیغام ہو نہیں سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انداز بیاں گرچہ کوئی شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے امیر محترم نے جو وقت آج کی تاریخ میں میرے لیے متعین کیا تھا، غالباً میں اس سے زیادہ اپنی انرجی کو الفاظ کی شکل میں آپ کی سماعت، آپ کے کانوں کی دہلیز پر پہنچا چکا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگ مجھے بخش دیں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا کائنات ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔